بیٹا دو باتیں، ایک تو لیول پلینگ فیلڈ کا گلا جو آپ کہہ رہی ہیں، یہ ایک بہت جائز اور میں سمجھتی ہوں بروقت مطالبہ ہے۔ میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ کافی 20 سال 2 دہائی سے زیادہ ہو گیا ہے، اور میں نے جتنے الیکشن دیکھے اس سے پہلے بھی لیول پلینگ فیلڈ اور راہ ہموار ہونا، سب کے لیے ایک ہونا، ٹھیک ہے، یکساں ہونا، یہ ایک بہت بنیادی مطالبہ ہے۔ اور مجھے افسوس ہے کہ اس الیکشن میں بھی 21ویں صدی میں آ کے بھی ہر قربانی دے کے بھی یہ پھر اس کے حوالے سے بات کرنی پڑ رہی ہے، کیونکہ یہ بنیاد ہوتی ہے ایک انکنٹیسٹڈ رزلٹ کی، اور ہمارے ہاں ویسے بھی اتنی اونچ نیچ رہی ہے، اتنے رزلٹ، کبھی آر او کا الیکشن ہوتا ہے، کبھی آر ٹی ایس ہوتا ہے، ہر قسم کی دھوند آ جاتی ہے جی۔ تو اس حوالے سے نا یہ تو ضروری ہے کہ ایک امپریشن تو ہونا چاہیے، جیسے جس طرح انصاف ہوتا ہے نا، کہ انصاف کو نظر بھی آنا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ تو جب آپ لیول پلینگ فیلڈ کی بات کرتے ہیں، یہ کوئی نیا مطالبہ نہیں ہے نمبر 1 پیپلز پارٹی کا، یہ ہماری ہمیشہ سے جدوجہد رہی ہے کہ الیکشن جیسے بھی ہوں، یہ اب ہر دفعہ ہمیں وہی مطالبہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑنی چاہیے، مطلب کچھ آگے آپ ارتقاء ایوولوشن کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہے نا۔ تو جماعتوں کو، ممالک کو، سسٹمز کو آگے بڑھنا ہے، لوگوں کو اس میں اپنی ایک کانفیڈنس لانی ہے کہ کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے۔ اس وقت لوگ بہت بدحال ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو تنگ آ گئے ہیں کہ بار بار ہم وہیں اسی جگہ پہ آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو لوگ بھی کچھ نیا چاہ رہے ہیں، نیا حل چاہ رہے ہیں، نئے چہرے چاہ رہے ہیں، اور یہ بھی ایک سوال اٹھ رہا ہے کہ کیوں ہم اسکوائر زیرو پہ آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اسکوائر 1 کی بات ہو تو اسکوائر زیرو پہ کیوں آ کے ہر دفعہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور کیوں ایسا ہو کہ اتنی مشکل سے الیکشنز ہوں، اتنی مشکل تو نہیں ہونی چاہیے، ڈیٹ بھی لینا مطلب دانت کی طرح ایکسٹریکشن ہوا ہے، مطلب ڈیٹ نکالنا اتنی مشکل ہو گئی تھی۔ یہ تو سارے جسے کہتے ہیں نا ریگولر مشین آئلڈ ویلز پہ چلنی چاہیے، یہ تو بس ریگولر آٹو چیزیں پہ ہونی چاہیے، جیسے کہتے ہیں کہ ہونا چاہیے یہ والی چیز، اور آپ نے بہت دلچسپ مثال دی، لائک اے ڈینٹل ایکسٹریکشن۔ شہری صاحبہ، یہ بلاول صاحب کی آپ نے بات کی، لیکن نواز شریف صاحب کل ہی کہتے ہوئے سنائی دیے، انہوں نے کہا کہ بھارت ہماری پالیسیز پہ عمل پیرا ہو کے ترقی کر گیا۔ ان کے دور میں جو انٹرسٹ ریٹ تھا، شرح سود تھی 6% پہ تھی، آج کہاں کھڑی ہوئی ہے ڈبل ڈیجٹ میں۔ تو آپ کہہ رہی ہیں کہ نئے منفرد پن کی ضرورت ہے، ایک نیونیس کی ضرورت ہے۔ نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں آل واز فیئر، اور ان کے ٹائم پہ ہر کچھ بہت اچھا تھا، تو ہمیں نیونیس کی، ان کے ویو میں نیونیس کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں صرف اپنے پرانے وقتوں میں ریورٹ ہونے کی ضرورت ہے، جو 2013 کا وقت تھا جب نواز شریف صاحب پرائم منسٹر بنے تھے، رائٹ بیفور دس، ابھی تو مجھے پتہ نہیں، لیکن اس سے پہلے جب وہ پرائم منسٹر تھے۔ بیٹا مجھے تو پتا ہے، میں آپ کی طرح صحافی تھی جو مطلب ٹی وی پر نہیں، لیکن جی، 90s اینڈ میں ہم کوائٹ اے نے فیوریٹ سارے ون ادوار، فار آل آف اس، رائٹ۔ سارے ادوار دیکھیں، تو میں آپ سے عرض کروں، پھر ہم بھی کہہ سکتے ہیں کہ بھی آپ جو آپ کی فاؤنڈیشنل کام ہوئے ہیں، چاہے وہ سوشل پروٹیکشن میں ہو، چاہے وہ آپ کی آئین کو درست ایک راہ پہ ڈالنا ہو، جو بھی صراط مستقیم جمہوریت کی وجہ سے قربانی تو ہم دیتے رہے جی۔ تو ایک تو بات یہ ہے، لیکن اب لوگ اور تو ظاہر ہے 2008 سے 2013 کو جو دور تھا، فاؤنڈیشنز تو اس میں لگائی گئیں کہ ایک 1973 کا آئین ہو، اس پر واپس سارے آئیں، اور ہر چیز چاہے NFC ایوارڈ ہو، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہو، ہر لیول پہ چینجز آئے، ڈیولوشن ہو، یہ سب ان سب پر نا آپ نے دیکھا کہ ہر تنظیم کی شمولیت تھی اور سب کی شراکت داری تھی۔ ایسا کہیں کسی اور دور میں پھر نہیں ہوا، نمبر 1۔ اس کے بعد پھر یہ بھی کہہ سکتے ہیں اب تو، لیکن ہم پیچھے ضرور دیکھ لیں، لیکن میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ ہمیں وہاں سے آگے نہیں بڑھنا ہے، ہمیں وہاں جانا ہے۔ میں کہہ سکتی ہوں کہ جی سب سے زیادہ ایکسپورٹس ہمارے دور میں پاکستان کے ہوئے تھے، آپ اعداد و شمار نکال لیں، آپ خود دیکھ لیجئے کب کیا ہوا تھا۔ تو دیکھیے بات یہ ہے کہ ملک کو سٹیبلٹی کی تو ضرور ضرورت ہے، سب سے زیادہ یہاں سٹیبلٹی کی ضرورت ہے، لیکن آپ کا کوئی 60-70% آلموسٹ اب ہو رہا ہے، لگ بھگ نیا ووٹر ہے، وہ 30 سال کی عمر میں اس سے کم ہے، ان کی رجسٹریشنز ہو رہی ہیں،
ان کو نہ ہماری قربانیوں کا پتہ ہے، نہ ان کے لیے جمہوریت کا مطلب ان کے لیے نئی چیز ہے، یہ منفرد ایک دور ہے ان کے لیے، اور وہ ان کا پہلا کنیکشن اپنے ٹیلی فون کے ساتھ ہوتا ہے. پھر آپ اور ہم ایک کمپلینٹ ہے نا کہ ہمارے بچے سارے پہلے ان کا رشتہ ان کے فون یا ڈیوائس سے ہوتا ہے. تو یہ دیکھیے، یہ نسل دوسری ہے، ان کی سوچ دوسری ہے. ہمیں بھی ان کو کسی راہ پہ ڈالنا ہے، اور دنیا میں اس وقت ساری جگہ سوال اٹھ رہے ہیں کہ ہم بہت آگے چلے گئے ہیں ٹیکنالوجی میں بھی، اے آئی جنریٹو ہو رہی ہے، کہ ہماری کریٹیکل ویری تھنکنگ فیئر. کیا ہے، ہماری سوچ کیا ہے. تو ہم نے بھی تو گائیڈ کرنا ہے، اور اتنا تو ہم نے کہنا ہے کہ دیکھیے آگے کی طرف دیکھنا ہے تو یہ ضرور سوچ لیں کہ ہم نے جانا کہاں ہے. اور جو پرانے ہم نے دیکھیں ملک میں بہت سارے تجربات ہوئے ہیں، بہت سارے تجربات تو فیل ہوئے ہیں نا. کچھ ہی ادوار ہیں جن میں آپ نے کوئی ترقی دیکھی ہو. اور میں سب کی نفی نہیں کروں گی، میں نہیں کہوں گی کہ جی فلاں کے دور میں ساری نفی ہوئی. میں صرف بات کر سکتی ہوں، اور میں کہہ رہی ہوں کہ اب مستقبل جو ہے اس میں لوگوں کو امید، اب دے وانٹ کہ آپ ایک دوسرے پر تنقید ختم کریں. وہ چاہتے ہیں کہ اب میری ادنا سوچ میں وہ چاہتے ہیں کہ اب جو نفرت کا کاروان نکلا تھا پچھلے 5-6 سال میں، بہت انتہا پکڑا تھا، اور اس نے پاکستان کو تقسیم کر کے ایسا چھوڑا کہ ہر قسم کی آگیں جلیں. ٹھیک ہے، کلمینیٹنگ ان May 9th. ٹھیک ہے، اس طرح کی انٹرنل کیوس جو ہے، اس سے تو دور جانا ہوگا، اور پہلے آپ کے ڈسکورس اور نیریٹو اور بس شہری بیانیے میں صاحبہ، سے ایف آئی میں بات شروع ہوگی. آپ نے جیسے آپ نے خود فرمائی کہ ہمیں اپنی پرانی روایتوں سے ہٹنا ہے، اور اس انتشار سے ہم نے اب دور جانا ہے، اس کو خود سے علیحدہ کرنا ہے. لیکن جو دو پیوٹل پارٹیز ہیں اس میں، ان یور فیئر سے شہری صاحبہ، آپ کو لگتا ہے کہ یہ دو پیوٹل پارٹیز یعنی پیپلز پارٹی اور PMLN یہ کردار ادا کر رہے ہیں؟ کیونکہ ایک طرف تو یہ تمام تر جو سٹیٹمنٹس ہیں یہ آپ کے سامنے ہیں، دوسری طرف جو آپ لیول پلینگ فیلڈ کا آپ لوگ بار بار مطالبہ کر رہے ہیں، جس کو آپ نے دہرایا بھی ہے ابھی، اس پہ شہباز شریف صاحب، the former prime minister has reacted، اور انہوں نے بھی بہت دلچسپ اس پہ ایک ریاکشن دیا ہے. کیا یہ پیوٹل پارٹیز اس انتشار کو کم کرنے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں given such statements؟ یہ پلیز سٹیٹمنٹ سنیے گا شہری صاحبہ، and then I'll request you to respond to it. میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہیں، میں نے ان کے ساتھ 16 ماہ کام کیا ہے، اور بہت اچھے ہمارے تعلقات تھے اور ہیں. وہ اگر یہ بات کر رہے ہیں تو میں صرف یہی کہوں گا کہ جس کو پاکستان کے عوام وزیر اعظم منتخب کریں گے، قوم اس کو قبول کرے گی. اور اگر پاکستان کے عوام اپنے ووٹوں کے ذریعے میاں محمد نواز شریف کو قبول کرتے ہیں تو مجھے یقین ہے کہ سب اس کو قبول کریں گے. جی شہری صاحبہ، وہ کہتے ہیں رونے دھونے سے کچھ نہیں ہوگا، ہم سب اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں، اور آپ لوگوں سے وہ کہتے ہیں کہ بڑے اچھے تعلقات تھے، ان کو بھی سمجھ نہیں آ رہا that what went wrong. نہیں دیکھیے، واٹ وینٹ رانگ کی تو بات میں دیکھیے ٹی وی پہ بہت اچھی لگتی ہے کہ میں بھی ان پر تنقید شروع کر دوں، جواب در جواب دوں. ضرور آپ کی ریٹنگز بھی اس سے بڑھیں گی. لیکن جو آپ نے مجھے کلپ سنایا، انہوں نے اپنی بات کی، انہوں نے تنقید کے نشتر برسائے کم. اور ہم نے بھی کوئی ایسی بات نہیں کی، ہم نے تو اپنی بات کی، پیپلز پارٹی نے اپنی بات کی. اور بے شک ہم نے 16 ماہ اور کافی ہمارے آپس میں سوال جواب ہوتے تھے. کچھ سوچ میں بھی فرق تھا، ظاہر ہے ہم دوسری تنظیم ہیں، لیکن اپنی اپنی حیثیت میں، اپنے اپنے پورٹ فولیوز میں ہم نے بہت ان کے ساتھ نہ صرف ہر موڑ پر کوآپریشن دکھائی، مگر یہ بھی کیا کہ، اور انہوں نے، میں اتنا ضرور کہوں گی، انہوں نے تسلیم بھی کی ہے اس بات کو کہ 3-4 پیپلز پارٹی کی منسٹریز نے بہت سپورٹ کیا اور بہت کام کیا. اور دور بلکہ بلاول صاحب تو شہری صاحب اس حد تک کہہ چکے ہیں کہ ہم اپنی منسٹری کی پرفارمنس پہ الیکشنز میں جا سکتے ہیں، لیکن نون لیگ کس کارکردگی کی بنیاد پر جائے گی. تو جو تنقید ہو رہی ہے وہ کافی ہارڈ کور ہے اور بہت ایکسپلسٹ کی جا رہی ہے دونوں اطراف سے. ہو رہی ہے. اور دیکھیے یہ الیکشن کو دور ہے، تو یہ کوئی ہم ایک ساتھ تو الیکشن میں نہیں گئے نا، ایک دوسرے کے خلاف ہی اپنے پارٹیاں جھنڈے گاڑتی ہیں. اور سمپل سی بات ہے، یہ جو تنقید ہے یہ پیپلز پارٹی نے نہیں شروع کی. اب میں اس میں نہیں جاؤں گی ہی سیڈ شی سیڈ، لیکن ایک آپ اگر پیچھے دیکھ لیں where it all started، ہم تو سب روز اس چکر میں ہیں، اس پورے سچویشن میں ہوتے ہیں، روز دیکھتے ہیں، تو ہمیں تو یاد ہے کس نے کیا شروع کیا.